سے تعلق رکھتا ہے وہ 180 بلین روپے ہوا، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت یہ نقصان بڑھ کر 500 ارب تک پہنچ گیا، یعنی نواز شریف کے دور میں بھی تقریباً 285 ارب کا لاس ہوا پی آئی اے کو۔ اب ہوا کیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پہلے سال کا جو لاس نظر آیا آتے ہی وہ 37 ارب روپے کا لاس تھا سالانہ، 37 ارب کا سالانہ لاس تھا، اور اس سال آپریشنل گراس پروفٹ جسے کہتے ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے خرچے سے پہلے 12 بلین کا گراس پروفٹ تھا، اور اس کے بعد اس 37 بلین کے لاس کو نیٹ لاس کے طور پہ آپریشنل ایکسپنسز کے بعد 7 بلین پہ آ گیا۔ اب ایسے شخص کی ہم تعریف کریں یا اس کو کنڈیم کریں، یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑا جاتا ہے۔ ہم نے ایک پروفیشنل مینجمنٹ، میرٹ کی مینجمنٹ پی آئی اے میں انٹروڈیوس کیا، حادثہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات بھی ہوں گی، اس کی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کل آئے تھے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کر رہے ہیں، وہ اپنی رپورٹ دیں گے۔ ہمارے جتنے ایکسپرٹس ہیں، وہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن۔ اصل میں ان کو اپنی چمڑی کے رنگ سے شرم آتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ ہم میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ہمیں کوئی گورا کمپلیکس نہیں ہے۔ جو کوالیفیکیشن آئی سی او کے سرٹیفائیڈ لوگ ہیں، ہر شخص جس کا نام اس کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ آئی سی او سے نہیں، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن سے سرٹیفائیڈ ہے، آئی سی اے او۔ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتا ہے۔ کیا اس کی چمڑی گوری ہوگی تو ہم رپورٹ کو مانیں گے؟ ہم پائلٹس کو حصہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پائلٹس اپنے پائلٹ کے بھائی کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم فیئر اینڈ فری انکوائری چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یونین کا پریشر ہو، ویسا پریشر ہو جس کی بنیاد کے اوپر، آپ کو پتہ ہے انہی نے ایک ظلم اور کیا کیا تھا؟ انہی نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ایکٹ پاس کیا تھا۔ وہ ایکٹ کیا تھا؟ وہ سیرا کے نام سے تھا، سیرا ایکٹ کہلاتا تھا، اور اس سیرا ایکٹ کے تحت جو ملازمین 700 کے لگ بھگ نکالے گئے تھے، کیونکہ وہ مس کنڈکٹ میں تھے، ان کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، ان کو نکالا گیا تھا پچھلی مینجمنٹ نے۔ یہ آئے اور یہ امپلائیز ریہیبلیٹیشن ایکٹ کے نام سے انہی نے کہا ڈالا تھا، اور انہی نے ان سب لوگوں کو واپس پی آئی اے میں نوکری دی۔ صرف نوکری نہیں دی، اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو 10 سے 12 سال پہلے فارغ کیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو جو 10 سے 12 سال پہلے فارغ کیے گئے تھے، ان کو پوری بیک پے بھی دی 12 سال کی۔ صرف بیک پے نہیں دی 12 سال کی، ان کو پرموشنز بھی دی جو ان کی ٹائم بیس پرموشنز تھی، اور اپنے من پسند لوگوں کو کروڑوں روپے کی تنخواہ پہ رکھتے رہے۔ یہ جو امپارشل کی بات کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ کہیں دنیا میں ایک ایگزامپل لا دیں، پوری دنیا میں ایک ایگزامپل، سعید غنی صاحب اور آپ کے وہ چیئرمین اور وہ آپ کے جوائنٹ چیئرمین جو اس وقت بستر عدالت پہ ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں، کہ وہ اپنے کیسز کو فیس کر سکیں، اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کی سزا وہ اس کی دنیا میں پائیں۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ جو کچھ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس ملک کا، وہ اس دنیا میں خمیازہ بھگت کے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ان کے ایک دوست تھے، بڑے ہی خاص دوست ہوں گے، کلاس میٹ نہیں تھے۔ دو قسم کے دنیا میں کہتے ہیں بڑے پکے دوست ہوتے ہیں۔
مجھے نہیں پتا یہ ان کے کہتے پکے دوست تھے، لیکن تھے بڑے پکے دوست۔ محاورتاً انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ٹو میٹس آر دا بیسٹ میٹس، ون از یور کلاس میٹ، دی ادر از یور گلاس میٹ۔ ٹھیک ہے، یہ انگریزی کا محاورہ ہے۔ ارے یہ اب اردو میں اس کا محاورہ کی ساری رونق نکل جائے گی۔ ایک ہوتا ہے جو کلاس فیلو ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پینے پلانے کا گلاس فیلو ہوتا ہے، گلاس فیلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے وہ انہیں نے کیا کیا؟ وہ شخص خاص کا نام ہے ندیم یوسف زئی۔ جائیے تاریخ میں دیکھ لیجئے وہ ندیم یوسف زئی صاحب کیا بنے۔ وہ ایک وقت کے اندر پی آئی اے کے ایم ڈی بھی بنے، اور سول ایویشن آرگنائزیشن جو ریگولیٹر ہے سی اے اے، سول ایویشن اتھارٹی، اس کے وہ چیئرمین بھی بنے۔ کیا کمال کی مینجمنٹ ہے کہ ریگولیٹر اور آپریٹر دونوں ایک ہی شخص کے ہاتھ میں دے دو، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم میرٹ کا نظام لاتے ہیں۔ بھائی سعید غنی صاحب، پیپل who live in glass houses do not throw stones۔ آپ تو شیشے کے گھر میں بھی نہیں رہتے، آپ کی حرکتیں تو ایسے ہیں کہ آپ کے اوپر تو ویسے ہی جو ہے اگر دین اسلام کے فتوے لاگو ہو جائیں تو آپ پہ تو سنگساری جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، جتنی چوری کی گئی ہے سندھ میں، اور اس کی داستان تو ہم سنائیں گے۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ ابھی تک جتنے حادثات ہوئے پی آئی اے کے جو ہیں، وہ 2006 میں ملتان میں ہوا، 2016 میں حویلیہ میں ہوا، اور یہ ہوا۔ ہم آپ کو اس بات کی یقین دہانی دلاتے ہیں کہ سب سے صاف شفاف انکوائری رپورٹ یہ ہوگی۔ آپ جتنے پاکستان کی تاریخ میں حادثات ہوئے، جتنی رپورٹ آئی ہیں، اس سے زیادہ کمپریہنسو ہوگی، اس سے زیادہ پبلک ہوگی، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے، اور ہم اس وعدے پہ قائم رہیں گے، ہم قائل بھی رکھیں گے۔ اب ایک اور بھی انہی نے ایم ڈی بنائے تھے، ان کی میرٹ کیا تھی؟ ان کی میرٹ یہ تھی کہ یہ بستے بھر بھر کے پیسے لے کے جاتے تھے۔ یعنی ایک ایان علی تھی، ایک مرد تھے، وہ خاتون تھیں، ان کا یہ مرد ہیں۔ ان کو شاید سے پی آئی اے کا ایم ڈی اس لیے بنایا گیا کہ ان کا سامان تولا نہیں جاتا، ایک پریویلیج ہے ایم ڈی کا، اور وہ بڑے بستے لے کے جاتے تھے، لیکن ان بستوں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان بستوں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا ان بستوں میں کیا ہوتا؟ ان بستوں میں ڈالر ہوتے تھے، اس سے کہ یہ ان کی روایت رہی ہے کہ جتنے یہ لیتے ہیں وہ روپوں میں لیں تو بہت بڑی گدیاں بن جاتی ہیں، اس کے لیے بعد میں لانچیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، بیسمنٹس کو آگ لگانی پڑتی ہے۔ ڈالر کی جگہ وہ چھوٹے بستے میں آ جاتے ہیں، اسے کہ 100، اس زمانے تو 100 روپے کا ایک ڈالر ہوتا تھا، تو 100 روپے کی گڈی کے بجائے ایک نوٹ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں 1/100 حصہ لیتا ہے، تو چھوٹے بکسے میں آ جاتی ہے۔ اجاز ہارون ان کا نام تھا، اجاز ہارون ان کا نام تھا۔ کوالیفیکیشن دیکھیں کس میرٹ پہ رکھا تھا۔ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ارشد ملک صاحب کے لیے جب سپریم کورٹ نے ہٹایا، ہم نے ان کے لیے کیس لڑا، ہماری حکومت نے جا کے بتایا کہ اس میننگ ڈائریکٹر نے کیا کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح کام کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے اعتراض کو واپس لیا۔ تو ہمارے کہنے والے کی تو کوالیفیکیشن کا معیار ہم نے یہ رکھا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کا بھی احترام کیا، اور انہوں نے اپنے جب ہمیں اجازت دی تو ان کو ہم نے ری انسٹیٹ کیا۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا معیار۔ اور آخر میں، اس سے پہلے کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ تو گولہ باری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک چیز کا جواب دے دیں۔ 2 کروڑ کا شہر، 2 کروڑ کا شہر، گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایک ایسی مورگ بتا دیں جس میں 200 لاشیں رکھی جا سکیں ایک وقت۔
کوئی ایسا سرد خانہ بتا دیں. 12 سال کی تمہاری حکومت ہے. حادثات زندگی کا حصہ ضرور ہوتے ہیں, کم سے کم ہوں, وہ ہم دعا گو ہیں. بلڈنگیں گرتی ہیں, خاص طور پہ جس طرح سے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو چلاتے ہیں, تو ان کو تو کوئی 2000 والی بنانی چاہیے, لیکن ہم 2000 کا وعدہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی 200 والی بنا دو. اب بنانی شروع کر دو کہ اگلے سال تمہیں شرمندگی نہ ہو. ایک جگہ نہیں تھی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک فورنزک لیبارٹری کا لون آیا تھا, اس سے کہ ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی شرم آ گئی تھی کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے شراب دیکھی اور لیب کہہ رہی ہے شہد نکلا. تو ایسی فورنزک لیب کا فائدہ کیا؟ یا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کبھی شراب نہ دیکھی تھی, یا وہ اس فورنزک لیب میں کوئی جادو اور کمال تھا؟ ابھی بھی ڈی این اے کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز, لاہور سے لوگ آئے. اس شہر, اس صوبے میں جتنے وینٹیلیٹرز ہیں اس کے آپریٹرز نہیں ہیں. وینٹیلیٹر کی شاید کمی اتنی نہیں ہو, آپریٹرز کی کمی زیادہ ہے. اسی لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور آج اعلان کر رہا ہوں کہ پہلا 2 یا 3 دن بعد میں نے عنید لکھانی صاحب سے کہا ہے کہ آج ایجوکیشن کے اوپر پورا کٹا چٹا نہیں رکھیں. سعید غنی صاحب جو ہر چیز کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں, اور آج کل وزیر تعلیم کیا زیر تعلیم بھی ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, کہ وہ ان کو 4 یا 5 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس یہیں رکھیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ وزیر تعلیم کو کرنا کیا چاہیے تھا, سندھ کی حکومت کو کرنا کیا چاہیے تھا, اس 12 سال کے اندر تعلیم کا حشر کیا کیا گیا. یہ سب عنید لکھانی صاحب بتائیں گے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ایسی پریس کانفرنس جو 2 یا 3 دن کے بعد ہوگی, جس میں ہم ڈپارٹمنٹ بائی ڈپارٹمنٹ, منسٹری بائی منسٹری ان کا کتھا چھٹا کھولیں گے, اور وہ بات بتاؤں گا جس کا میں نے عہد بھی کیا ہے اور جس کی میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ سندھ کے ساتھ اب ظلم بند ہونا چاہیے. وفاق کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. آرٹیکل 149 کا استعمال کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے 235 کرو, پھر اس کے بعد 149 کا کرو, اور اگر یہ سب ناکام ہو جائے تو آخر میں اگر 234 کا بھی کرنا ہو وہ بھی کر دو. 235 پورے سندھ کے لیے. یہ کوئی جو رنگ بکھیر رہے ہیں یہ سندھ میں, مرتضی وہاب, BMW, جھوٹوں کا بادشاہ, جو پھیلا رہے نفرتیں, جس طرح نثار کھوروں نے نفرت پھیلائی تھی عمران اسماعیل صاحب گورنر صاحب کے بیان کو توڑ موڑ کے کہ اردو بولنے والے سندھی بولنے والوں سے لڑ لیں. ہم نہیں لڑیں گے. ہم پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں. نہ ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے, نہ ہمارے ہاں ایتھنسٹی ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پنجابی ہے, نہ پختون ہے, نہ کوئی مہاجر ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر یہ سب کچھ. میں آج پھر اس بات کا کہتا ہوں کہ میں بدستور, چاہے وفاق کا کوئی وزیر کچھ کہتا رہے, سندھ کے حالات اس لائن سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا جو اس سب بیٹھی ہوئی. لڑکانہ سے لے کے شکارپور اور نواب شاہ سب موجود ہیں یہاں. اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور یہ سب یک زباں ہیں کہ 12 سال بہت وقت ہوتا ہے. جو ان کی پرفارمنس ہے, جو یہاں چوری کا سلسلہ ہے, جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انہوں نے نوکریاں دی ہیں, جس میں سراسر زیادتی ہوئی ہے, میرٹ کے نظام کے چیتھڑ اڑتا دیے گئے, جعلی ڈومیسائل بنا کے, جو اس شہر کے لوگوں کا بھی حق تھا, جو باقی صوبے کے لوگوں کا جس علاقے کا حق تھا, وہ ان کو اس فارمولے سے نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, ہم اس کے فیکٹس بھی سامنے لے کے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, اپنے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب, چیئرمین عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب, آپ کتنی مہلت دیں گے ان کو اور کو؟ آپ کتنی دفعہ ان کو تنبیہ کریں گے؟ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے. ان پہ تو اب ڈنڈا چلنا ضروری ہے.
ان کے اوپر 235 کا ڈنڈا لائیے, فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کیجئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو سندھ کے خزانے کی حالت کی ہوئی ہے اس وقت, یہ پھر کہیں گے کہ وفاق نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور پیسے نہیں دیے, لیکن جو لوٹ مار انہیں یہ تنخواہیں بھی نہیں دیں گے, سندھ کے لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں دیں گے, اور اس کے لیے بھی یہ وفاق کے سامنے جھولی پھیلائیں گے. جن کو کتوں کی دوا نہیں ملتی, جن کو پی پی ای سوٹ نہیں ملتے, جن کو کچھ نہیں ملتا, جو کچھ نہیں ملتا, اب میں حلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بیان کر دیں کہ کیا کیا انہی نے کیا ہے اس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت نقوی صاحب نے بات چیت کی. اس کے علاوہ حنید لاکھانی صاحب ہمارے بیت المال سندھ کے بھی سربراہ ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا ارسلان خان ہمارے صوبائی رہنما ہیں, سینئر شکارپور سے ہیں, سینئر لیڈر ہیں ہمارے, وہ موجود ہیں. لاڑکانہ سے جناب سیف اللہ ابڑو صاحب ہمارے پارٹی کے رہنما ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. نواب شاہ سے امام الدین کیریو صاحب موجود ہیں, جو یہاں موجود ہیں. تو نقوی صاحب نے صحیح فرمایا کہ الحمدللہ پورے سندھ سے تحریک انصاف گراؤنڈ لیول پر جڑی ہوئی ہے سندھ کے عوام سے, اور ہم اگر اپوزیشن لیڈر چونکہ اس سندھ کے ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, نقوی صاحب اس وقت بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے ہماری پارٹی کو ہمارے ہر سطح پر ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ پورے سندھ کی آواز ہوتی ہے. میں اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب میں ذرا آپ سے 2-4 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ان کا رسپانس ہم دیکھ چکے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ یہ سعید غنی بیچارے کو تو بھیج دیا جاتا ہے, اور وہ جس کے اسکول میں کھوتے بندھے ہوئے ہوں, جس کے علاقے میں لیاری میں, چنیسر گوٹھ میں, اسکولوں کے اندر, ڈسپینسریوں کے اندر مطلب گدے بندھے ہوں, وہ کھوتا بازی کے ماہر ہوا بازی میں تبصرہ کرنے آئے ہوئے ہیں. مطلب ان کا کیا واسطہ ہوا بازی سے, اور وہ آ کے جس طریقے سے انہوں نے کھوتا بازی کرتے کرتے ہوا بازی پہ کل بیٹھ گئے, 1 گھنٹے تبصرہ کیا. تو ایسا نہیں ہے, ان کو لانچ کیا جاتا ہے کہ جاؤ بدتمیزی کرو تاکہ لوگوں کی ڈائریکشن چینج ہو سکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اس ڈیزاسٹر کے اوپر کمنٹ کرنے والے جواب دیں. 7 شریف کا میں اور بات نہیں کرتا, چلو اپنے کراچی کو تو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو تو اور مارو. 7 شریف کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, حلیم عادل شیخ آپ سب گواہ ہیں الحمدللہ. میں یہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا, میرے پاس گاڑی تھی, میں ان سے پہلے پہنچا تھا, میں نے دیکھا تھا کس طریقے سے گدا گاڑیوں میں چنچیوں پہ جا کے لاشوں کو بھیجا گیا تھا. اس بم دھماکے میں انہوں نے کیا کیا, شکارپور کا بم دھماکہ ہوتا ہے, وہاں انہوں نے کیا کیا, کراچی میں کیا کریں گے. جب یہ دھماکہ جہاز کا واقعہ ہوا, اتفاق سے میں سب سے پہلے وہاں موجود تھا, چونکہ قریب تھا, کسی نے بتایا, فون کر دیا کاظم آباد سے. تو جو سب سے پہلے وہاں پہنچنے شروع ہوئے لوگ, دور دور تک دوربین لگا کے بھی یہ لوگ جو چھپے ہوئے بیٹھے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں, دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. کوئی وزیر شزیر کوئی نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں بتاؤ, آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب ثابت کریں اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں جتنا ٹائم آپ نے کل پریس کانفرنس میں لگایا ہے بیشنگ کرنے میں, الزام لگانے میں, آپ کے سارے منسٹر بما آپ کے ملا کے کتنا ٹائم آپ نے عوام کے لوگوں کے ساتھ دیا. ہم کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, لیکن جو آپ سب کے ہم آپ سب کے میڈیا کے کیمروں نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں ہمیں رینجرز نظر آئی, وہاں ہمیں پاک آرمی نظر آئی, چونکہ ملیر کینٹ قریب تھا, وہاں ہمیں سول ایویشن نظر آئی, وہاں ہمیں پی آئی اے کی جو کیا کہنا چاہیے ریسکیو ٹیمز وہاں نظر آئیں, اور سب سے بڑی وہاں ہمیں ایدھی نظر آیا, وہاں ہمیں چھپا نظر آیا, وہاں ہمیں یہ تمام اس کے رفائی ادارے نظر آئے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بتائیں کوئی ایک ایمبولینس کی تصویر دکھاؤ. آپ کہتے ہو راشن کی تصویر نہیں کھینچتے, ان 3 بچیوں کو امداد دینے کی تصویر نہیں کھینچتے. ایک تصویر بتاؤ سندھ حکومت کی کوئی ایمبولینس وہاں نظر آ رہی ہو, ایک تصویر دکھاؤ. میں بھی تصویریں کچھ دکھاؤں گا کہ آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی ذمہ دار وہاں نظر آ رہا ہو. وہاں رینجرز تھی, ایک تصویر. یہ رینجرز کا ایک پتہ نہیں بریگیڈیئر صاحب ہے, کرنل صاحب ہے جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے. یہ زمین پہ روزے کے اندر بیٹھ سکتا ہے, تو اس کو کورونا لگ سکتا تھا. آپ لوگوں کورونا کے خوف میں جب جلتے کیوں ہو؟ کرونا کام پھر ان کی طرح. یہ لوگ ہیں وہاں, ہمارے پولیس بھی تھی وہاں, میں سلام پیش کرتا ہوں, ہماری پولیس بھی تھی, ہماری رینجرز تھی, ہماری فوج تھی. تم لوگ کدھر تھے؟ آپ کی ذمہ داری ہے, سندھ میں آپ حکومت کر رہے ہیں. حادثہ ہوا, اس کی انکوائری ہو رہی ہے, حادثہ ہوا, اس کی انکوائری ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس انداز سے
پاکستان کی تاریخ میں کبھی انکوائریز کی رپورٹس نہیں آئی ہیں، اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ چینی کی رپورٹ آ چکی ہے، آٹا اسکینڈل کی رپورٹس آنے والی ہیں، آئی پی پیز کی رپورٹس آنے والی ہیں، اس طیارہ حادثہ کی رپورٹ بھی آئے گی، اور جیسا نقوی صاحب نے فرمایا بھوجا اور ایئر بلو کی رپورٹ تو آ چکی تھی. کیا کیا تم لوگوں نے؟ چونکہ اس وقت آپ تھے نا، بتائیے نا آپ نے کیا کیا، آپ کے دور کے تھے، دونوں 2010 کے کریش تھے، آپ نے اس پہ کیا کیا. تو یہ رپورٹ، جو رپورٹ آئے گی پبلک کی جائے گی، اور سرور خان صاحب نے، منسٹر صاحب نے، سی او صاحب نے کہا کہ اگر وہ ذمہ دار ہوئے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. رپورٹ پبلک ہوگی، تو اس لیے رپورٹ پہ اعتبار کرنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دن پہلے بتا دوں، اس دن یہ سب پہنچے ادارے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی آرمی کو اور رینجرز کو، پولیس کو، سول ایویشن کے لوگوں کو، تمام اداروں کو، اور فائر بریگیڈ بھی وہاں پہنچی تھی. لیکن سندھ حکومت کا کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نہ کوئی ادارے کا بندہ تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ ان کی ایمبولینس تھی، اور ہماری یہ اے ڈی سلانی وغیرہ سب جو ایمبولینس والے تھے، ان سب کو سلام پیش کیا. اس کے بعد فوری طور پہ یہ پہنچے، اور اگر ڈیلے ہوتا تو دیکھیں قدرت کا معجزہ ہے کہ جہاز آ کے گر گیا. یہاں تو بلڈنگیں گرا دی انہوں نے، سینکڑوں کے بی سی اے، ایس بی سی اے کے ذریعے سینکڑوں بلڈنگیں گر گئیں، اس کا کچھ نہیں ہوا. جہاز گرتا ہے لیکن گھر میں ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، ایک معجزہ ہے کہ کوئی کیجویلٹی ان گھروں سے نہیں ہوتی. فوری طور پہ یہ ادارے پہنچتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ ہمارے ایم این اے صاحب وہاں موجود تھے، ہمارے وہاں کے ناظم ہمارے ہیں وہ وہاں موجود تھے، وقاص نیازی، اکرم چیمہ ایم این اے بھی وہاں موجود تھے. آپ سب نے دیکھا، میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن نظر دوربین سے بھی نہیں نظر. خرم صاحب موجود تھے، رمضان گھاچی موجود تھے، ہماری پوری ٹیم موجود. میں پہلے آدھے گھنٹے کی بات کروں نقوی بھائی کہ فوری طور پہ تھے، اس کے بعد ہماری پوری ٹیم نظر آئی. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، حکمران، دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کے کیمروں میں نظر نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سی ایم صاحب گئے، یہ پہنچ گئی، خرم پہنچ گیا، علیم پہنچ گیا، سب پہنچ گئے، بھاگے تصویر بنا کے واپس آ گئے. ان کو کرونا لگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں فوری طور پہ ریسکیو کیا گیا جو کرنا تھا. اس کے بعد 10-10 لاکھ روپے ہر اسٹیشن پر بھیج دیے گئے، تاکہ اس تدفین سے پہلے پی آئی اے کی طرف سے فوری طور پہ 10-10 لاکھ روپے لے کر بھیجے، تاکہ ان بیچاروں کی اگر کوئی ہے ان کی مدد کی جائے. وہ 10-10 لاکھ ملنے شروع ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو انشورنس کا اماؤنٹ ہے، اس کے لیے پہلے ہوتا تھا بندوں کو، مطلب بیچارے مسافروں کو، ان کے لواحقین کو انشورنس سے لڑنے کے لیے چھوڑ جاؤ، وہ جا کے کیس لڑیں. نہیں، پی آئی اے نے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو انگیج کر لیا ہے، سول ایویشن کو، اس کو انشورنس کو انگیج کر لیا ہے، اور انشاءاللہ 50-50 لاکھ جو انشورنس کے پاس ہیں وہ بھی دلوائے جائیں گے. اور 3 بچیاں، 3 ملیر کی، جس کو کلیم کرتے ہیں ان کا ملیر، ان کا لیاری، وہ لیاری جس کو بندوقیں دے دی، پستولیں دے دی بچوں کو. آپ نے دیکھا 2 روز پہلے اے آر وائی نے سٹوری چلائی ہے کہ پستول لے کے چل رہی ہے. یہ تو تحفہ دیا پیپل پارٹی نے، ایک گینگ وار، یہ سب کچھ تمہاری پیشکش ہے. لیاری نے تمہیں ووٹ دیا بھٹو سے لے کے، تم نے کیا دیا؟ پستول دی. آج لیاری کے بچے پستولیں لے کے گھوم رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جائیں گے، میری ابھی عنید بھائی سے بات ہوئی ہے، پستولیں واپس لیں گے. اور میں اعلان کرتا ہوں آج لیاری کے بچوں، جس کے پاس پستولیں ہیں یا ٹوائے گنز ہیں، ہمیں واپس دیں. جتنے میں خریدی ہے اس کے پیسے بھی دیں گے، اور تحفے میں جو چاہیے، فٹ بال چاہیے، باکسنگ کا آپ کو وہ چاہیے، گلوز چاہیے، کرکٹ کا بیٹ چاہیے، ہر چیز ہم پرووائڈ کریں گے. انشاءاللہ کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ان جو ٹوائے گنز واپس لے کر ہم ان کو فٹ بال دیں گے انشاءاللہ. یہ میں پوری کیمپین لانچ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان 3 بچیاں ملیر کی، ایک وحیدہ 18 سالہ بچی، اس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ پڑی ہوئی ہے بنس سینٹر میں. ایک 18 سالہ عزیزہ اور ایک 20 سالہ مائرہ. یہ بیچاری جہاز کے اس سے آ کے وہ تیل گرا، جل گئی، شدید بری حالت میں ہے. الحمدللہ گورنر صاحب نے بھی جا کے 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ذاتی طریقے سے اپنے طور پہ، اور 5-5 لاکھ روپے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان بچیوں کے لیے اناؤنس کر دیا. اور میری ڈی سی صاحب سے بھی کل بات ہوئی ہے، گورنر صاحب نے احکامات دے دیے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں ان کے، تاکہ 5-5 لاکھ ٹرانسفر کر دیں. مرتضیٰ وہاب کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ای ڈی بھجوا دی، پتہ بھی نہیں چلا کسی. ارے بھائی، جس کو ملا اس کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا. راشن بھی ایسے بھجواتے ہو، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا. جس کو ملا ہے اس کو پتہ چلا. اس کی ویڈیوز دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ خود کر رہے تھے. وہ ان کو بھی ہم نے الحمدللہ، مطلب ان کے 10-10 لاکھ روپے دے دیے گئے، ان بچیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، انشورنس کے پیسے دلوائے جا رہے ہیں. جتنے لوگ آئے ان کے لیے ایئرپورٹ ہوٹل کھلا ہوا تھا اور قصر ناز کھول دیا گیا تھا. ان کو گاڑیاں رینٹ کار کیا، پی آئی کی گاڑیاں دی گئیں، ان کو ریسیو کیا گیا، ٹکٹ فری کرا کر دیے گئے، جو ان کے لواحقین آئے ان کو دیا گیا. اور اس کے علاوہ سی ایم نے اعلان کیا تھا، سی ایم صاحب نے، کہ رمادہ ہوٹل، مجھے بتایا جائے رمادہ ہوٹل میں کتنے مسافر ٹھہرائے، کتنے لواحقین کو بل بن گیا ہوگا، بل شل بن گیا ہوگا. اس دوران بھی سارا جی ہم نے اتنی ڈیبریز اٹھائیں، اتنی ایمبولینسیں چلائیں، اتنا ڈیزل ڈالا، اتنا پیٹرول ڈالا، رمادہ میں اتنے لوگ ٹھہرائے، کام ہو گیا ہوگا ان کا میٹر چالو.
ایک پریس کانفرنس کے بعد، لیکن الحمدللہ اور اس کے علاوہ انکوائری کمیٹی بنا دی گئی. تو مطلب ہر ریسکیو کیا، ریلیف دیا، اور گھروں کا سروے سٹارٹ ہو چکا ہے. تمام گھر انشاءاللہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. تمام گھر جو وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں، وہاں کی گاڑیاں، وہاں کے گھر کا سامان، انشاءاللہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سب کچھ کر کے دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، یہ لوگ آپ کے ایمان پہ آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بیچاروں کی نوکریاں اس پہ چل رہی ہیں، گالی دو ہمیں جا کے، بھائی تمہارے یہاں 4 نمبر بڑھ گئے، 5 نمبر بڑھ گئے، اچھا کیا تم نے اس کو گالی دی، تمہارے آج اتنے نمبر بڑھ گئے، اتھا کیا ان کے پاس. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک 1000 سے زیادہ لوگ لاڑکانہ میں جنہیں سرنجز نہ ملنے سے ایڈز لگ گئے اور بہت سارے بیچارے مر بھی گئے. کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بنائی؟ آج کہتے ہو ارشد ملک استعفیٰ دے، وزیر استعفیٰ دے، وزیر اعظم استعفیٰ دے. آپ نے کوئی انکوائری کمیٹی بنائی؟ ایڈز متاثرین پہ انکوائری کمیٹی بنی؟ نہیں بنی، چونکہ منسٹر پھپھو ہیں آپ کی. کتوں کو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کتوں نے کاٹ لیا، کئی بڑی تعداد میں بچے مر گئے، ویکسین نہ ملی اس کی جو ہے کتوں کی کاٹے کی. ذمہ دار کون؟ کوئی انکوائری کمیٹی بنائی کہ ARV کیوں نہیں مل رہی، اینٹی ریبیز ویکسین کہاں چلی گئی، اس کے پیسے کون کھا گیا؟ کوئی انکوائری کمیٹی بنی؟ نہیں بن سکتی، بچے مر گئے. ذمہ دار کون؟ پھپھو جان. پھپھو پہ کہ کون بنا دے گا انکوائری کمیٹی؟ اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ خود کسی افسر کو ہٹایا؟ نہیں، کوئی کمیٹی بنی؟ کوئی نہیں بنی. کچی شراب پینے سے یاد ہوگا 2-3 سال پہلے ٹنڈو محمد خان کے اندر اکثر کچی شراب پینے سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. کیا مکیش کمار چاولہ پہ ہٹایا اس کو؟ کسی پہ کارروائی بنی؟ اور چلے شراب کے نام پہ ایک اور مبارک ہو سندھ حکومت، بہت بہت مبارک سب کو، میڈیا کو، پورے سندھ والوں کو. سندھ میں اینٹی کورونا وائن دستیاب ہو گئی ہے. ویکسین تو نہیں مل سکی. جس انداز سے شراب خانے کھل گئے اور شراب خانوں پہ رش دیکھو، یہ ماشاءاللہ یہ لاڑکانہ کا شراب خانہ، پولیس بھی لائن میں لگی ہوئی ہے. یہ شراب خانوں کا رش، شراب خانوں پہ لوگ کٹھے ہیں. ہم بیچارے احساس پروگرام والوں کو اگر پیسے دینے کے لیے غریبوں کو کٹھا، آپ نے کہا پھیلا رہے ہو تم لوگ، کرونا پھیلا رہے ہو، شراب پلا کے کرونا نہیں پھیلا رہے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے لوگوں نے رش لگایا، یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اینٹی کرونا وائن انہوں نے تیار کر لی ہے اور وہ تریاک بن گیا ہے. جامع صحت ہے شراب. شرم آنی چاہیے. مسجدیں کھولتے نہیں ہو، موت آتی ہے تمہیں مسجد کھولتے ہوئے، امام باڑہ کھولتے ہوئے موت آتی ہے، مدارس کھولتے ہوئے موت آتی ہے، مارکیٹ کھولتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے. شراب خانے چکے مکیش چاولہ کے سارے 80% تمہارے ہیں. مسلمانوں کو شراب پلاتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ پورے کہیں نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، اگر کسی دکان پہ مسلمانوں کو شراب بیچتے ملے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جا کے کارروائی کریں گے اور تم پر اور تمہارے وزیروں پر FIR کٹائیں گے. شراب خانے اور شراب خانوں میں کھلی چھوٹ ہے، تو مطلب کوئی حد ہے. آپ نے کس چیز پہ آج تک انکوائری کمیٹی بنائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچی شراب آپ نے پلا دی، ایڈز آپ نے لگا دی، کتوں سے آپ نے کھلوا دیا. اور یہ PTI رہنما حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یقین دلاتے ہیں کہ حادثہ طیارے کی جو تحقیقات ہیں وہ شفاف اور جامع ہوں گی اور منظر عام پر لائی جائیں گی. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد